اس بارے میں بتائیں کہ نکاح بالجبر اس کی کیا وقعت ہے اس بارے میں؟ دیکھیں نکاح جو ہے کیا ہوتا ہے نکاح؟ ایک مرد نے اور ایک عورت نے زندگی گزارنے کے لیے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے نے مرد پر بھی کچھ حقوق عائد کی، عورت پر بھی کچھ حقوق عائد کیے. کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات کہہ لیں، اور کچھ ایسے عمرانی حقوق ہیں جو لکھنے پڑھنے میں نہیں آتے مگر وہ لازماً یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ اس نکاح کی صورت میں وہ وجود میں آ جاتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ بالجبر ایک بندہ فرائض حقوق لینے کو ہی تیار نہیں ہے تو وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا میں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یا میں نے یہ آپ کے ساتھ گیم نہیں کھیلنی، آپ کہیں نہیں جی بالجبر کھیلو تو صرف. بالجبر کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید کی نص کے اندر اس کا انکار ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ہاں فَانْكِحُوا مَا طَابَ، طابہ یتوبو کیا مطلب ہے اس کا؟ طلب سے ہے. نکاح کر لو ان عورتوں کو جن کے بارے میں تمہاری طلب ہے، جن کی تم طلب رکھتے ہو. تو جب طلب ہی نہیں ہے تو وہ کر ہی نہیں رہا تو نکاح کہاں کا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نکاح ہوئے. ایک عورت آئی کہ میرے باپ نے میرے سے نکاح کر دیا. حضور نے فرمایا کیا تو اس کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے کہا نہیں کرتی. حضور نے نکاح منسوخ ختم کروا دیا. آپ نے فرمایا کوئی تو اس کے نکاح میں نہیں. تو لہٰذا بالجبر نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب اس کی اگلی ایک تشریح. اب بالجبر سے مراد ہمارے ہاں اگر بالجبر نہیں ہے تو پھر ظاہرہ پسند کا ہے. پسند سے مراد ہمارے ہاں اب ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. پسند سے مراد کیا لو میرج ہے؟ بالکل نہیں ہے. جو آپ شادی سے پہلے 6 مہینے فون پر بات کریں اور 4 سال کے ریلیشن شپ میں، اب تو لوگ فون تو خیر پرانے دوروں کی بات تھی جب ہم جوان تھے تو اس وقت سنا کرتے تھے کہ جب منگنی ہوتی ہے وہی صاحب تو خیر اس سے بھی پرانے ہیں، تو ہم سنا کرتے تھے کہ وہ فونوں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن اب تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا گیا. اب تو وہ فون نہیں رہی، اب اس سے آگے کا کام ہے. تو لہٰذا یہ کوئی پسند نہیں ہے. پسند یہ ہے کہ رضامندی لی جائے اور اگلا بندہ رضامندی دے کہ میں راضی ہوں، بس ٹھیک ہے نا. جبرن نہیں. اس کے لیے پھر اسلام نے آگے تقسیم کی. جو طلاق یافتہ یا بیوہ عورت ہے اس کی رضامندی یہ ہے کہ وہ بولے گی ہاں یا نہ کرے گی. اور جس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے جو باکرہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی کہا جائے گا. یعنی اسلام نے عورت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وہ ناپسند کرتی ہے تو وہ بتائے کہ ناپسند کرتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیں. اللہ کی وحی کے بعد بھی کوئی ہے شے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سوال کیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، بتاؤ تم راضی ہو کہ نہیں ہو. حضرت فاطمہ نے خاموشی اختیار کی جو کہ طریقہ کار ہے. وہ خاموشی رضامندی تھی اور اس کی بنیاد پر رضامندی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا. تو لہٰذا شادی بالجبر ہوتی ہی نہیں ہے. ابھی یہ کیس ہوا ہے اپنا پتوں کی میں ہے نا، یہ کیس کاموں کی میں یہ کیس ہوا ہے کہ باپ نے پکڑ کے، اب دیکھیں پھر بچیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں اور خود ایسی حرکتیں ماں باپ کرتے ہیں، پکڑ کے اپنی جائیداد کو اپنے خاندان کے اندر رکھنے کے لیے اپنے بھائی کے ایک نالائق اور نکمے ان پڑھ بیٹے کے ساتھ اپنی پڑھی لکھی بیٹی کا نکاح کرنا چاہا. وہ گھر سے بھاگ گئی، عدالت میں آ گئی، کچہری میں آ کے اس نے بیان دیا. ٹھیک ہے، اب وکیل صاحب وکلاء تھے، انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور خط معاملہ کو رفع دفع کرایا اور بتایا کہ جبری نکاح نہیں ہو سکتا. بعد میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گھر لے جا کے اس کو مار دیا کہ تو سارے غیرت دا تماشا بنایا. یعنی جب تک دیکھیں ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر اور سنت کے اندر موجود ہے. اسی عرس تے ہر سال جاونا ہے لیکن قرآن ساڈی قوم نے ایک بار بھی پوری طرح نہیں پڑھے ہویا. جب تک یہ قوم قرآن نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہے، اور براہ راست سمجھ کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے گی اور سنت کا مطالعہ براہ راست نہیں کرے گی، اس کے علاوہ دنیا کی ہر شے ہم پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر موضوع کی کتابیں دین کی پڑھتے ہیں سوائے قرآن و سنت کے. یعنی ہمارا دین ہی بنیادی طور پہ قرآن و سنت کو نکال دیں باقی سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ کو شعور ہی نہیں آئے گا کہ اصل دین کا مطالبہ کیا کر رہے ہیں.